اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. موسیٰ علیہ السلام نے ایگریمنٹ کیا کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا. 8 سال تو لازم ہے, 2 سال اگر میری مرضی. تو قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کی مدت پوری کی, بکریاں چرانے کی. حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر پیغمبر سے بکریاں چروائی ہیں, حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. اس کی حکمت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے. ظاہر ہے اللہ کا کوئی حکم, کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. 2 چیزیں ہیں بکریاں چرانے سے. ایک, انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے. بکریوں والوں میں تکبر بولو نہیں ہوتا. جب آپ کو لیڈر بننا ہے نا, کوئی بڑا بننا ہے, اونچے عہدے پہ جانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں بڑائی نہ ہو, آپ میں کیا ہو, تواضع. اگر بڑائی آ گئی نا آپ میں, تو آپ میں کرتے رہیں گے سارا. یوٹیوب پہ جیسے بعض لوگ ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. پیغمبروں کی تعلیمات دیکھو, پیغمبر کیا کہتے ہیں, وما انا الا من المسلمین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو ہمیں بھی اہل ایمان میں داخل کر دے, اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے فرما برداروں کی فہرست میں داخل کر دے. یعنی پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اللہ تیرے اتنے نیک لوگ ہیں تو ہم جیسوں کو بھی ان میں داخل کر دے. حالانکہ پیغمبر کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے, لیکن وہ میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا, میں ایسا, میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا. آج کے جو اسکالرز ہیں نا, بعض اسکالرز کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پازیٹیو کام کا مقصد بھی نیگیٹیوٹی پھیلانا ہے. یعنی اگر وہ اچھی بات بھی کر رہے ہیں نا, مقصد اچھائی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اس کے ضمن میں مقصد کیا ہے, برائی کو پروموٹ کرنا. مثال کے طور پر آپ نے بدنظری پہ تقریر کی کہ نظروں کو جھکانا چاہیے, تقریر بڑی اچھی, لوگوں کو دل میں خیال پیدا ہوا یار ہمیں نظر کی حفاظت کرنی چاہیے. بار بار آپ یہ بات ریپیٹ کرو, یہ بات میں کہتا ہوں, دوسرے علماء نہیں کہتے. ابے تو لوگوں کو بد نظری سے حفاظت سکھا رہا ہے یا دوسرے علماء سے بدگمانی سکھا رہا ہے؟ وہ ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھا نا, مزدور تھا, رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں, سارے سو رہے ہیں. یا آج کل کے بعض اسکالرز کی بات کر رہا ہوں, اے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں رات کے آخری حصے میں, یہ سارے کمبخت پڑے ہوئے سو رہے ہیں. بار بار نا یہ سو رہے ہیں اور میں اٹھا ہوا ہوں. تو ایک نے منڈی نکالی رضائی سے, بولا کمبخت تو اپنی تعریفیں کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ تو بس یہ بول دے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں, میری عبادت قبول کر لے, دعا قبول کر لے. یہی آج کل کے بعض لوگوں کا حال ہے, میں یہ کر رہا ہوں, کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب آپ کو اس سے زیادہ وہ نہیں ہے کہ میں اچھائی کو پروموٹ, اصل میں آپ یہ چاہ رہے ہو کہ دوسروں کی برائی کرنا, لیبل اچھائی کا لگایا جا رہا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, تواضع, ہم کچھ نہیں ہیں, اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. حضرت موسیٰ نے ایک جملہ کہہ دیا تھا, اللہ نے پکڑ لیا. صحیح بخاری میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا سب سے بہتر عالم کون ہے, سب سے بڑا عالم, کہا میں. اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا آپ کو. اس پہ تنبیہ کی, حالانکہ بات صحیح تھی, اس وقت روئے زمین پر حضرت موسیٰ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کو انداز یہ پسند نہیں آیا. تو اس لیے یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. آج کبر پیدا ہو رہا ہے, تو پیغمبروں کو بکریاں چروائی جاتی, ایک بڑی وجہ اس کی کیا تھی, بننا ہے. تو دولت جب آتی ہے, عہدہ جب آتا ہے, تو تکبر آتا ہے, ساتھ میں تکبر آتا ہے. اور تکبر جب آ گیا نا, ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ متکبر ہمیشہ بے وقوف آدمی ہوتا ہے, عقل مند کبھی متکبر نہیں ہوتا. کیوں؟ عقل مند کو پتا ہوتا ہے یار ہماری اوقات 2 ٹکے کی ہے نہیں, ہم کس بات پہ کبر کریں. صحیح ہے, اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے, میرے پاس اچھا کپڑا ہے, میرے پاس عہدہ ہے, تو یہ میرا کمال تھوڑی ہے. 2 منٹ لگتے ہیں اللہ چھینے گا اور تو روڈ پہ آ جائے گا.
تو عقل مند تو یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرا کیا کمال ہے. بے وقوف سمجھتا ہے کہ واہ بھائی ہم بہت اچھے ہو گئے. بھائی کپڑوں سے اچھے ہونے کی بات ہوتی تو پھر وہی سابق صدر کی مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہے. خیر وہ بار بار آتی ہے ایسی مثالیں. مثال کوئی اس سے خاندانی ملتی نہیں نا ہمیں مارکیٹ میں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہاں ایک حکمت کیا ہے, تواضع. دوسری بکریاں چرانے میں حکمت ہے برداشت, قوت برداشت. بکری تنگ بہت کرتی ہے لیکن آپ اس پہ اپنا غصہ جاری نہیں کر سکتے, کمزور ہوتی ہے. بیل تنگ کرے اٹھا کے ڈنڈوں سے کوٹ دو اس کو, مار کھا لے گا. بیل تنگ بھی کم. گائے پالنا ہم نے تو پالی ہے نا بکریاں, گائے پالنا آسان ہے, کھڑی کر دو. بھینس تو اتنی آسان ہے جہاں کھڑی کر کے جاؤ گے قیامت تک وہیں کھڑی رہے گی. 6 مہینے بعد بھی آؤ گے تو وہیں کھڑی ہوئی ہوگی, بٹھا کر گئے تو بیٹھی ہوئی ہوگی. اس کے کھیل کیا ہوتے ہیں, کان ہلانا. وہ میں سناتا ہوں نا, بھینس کا بچہ گائے کے بچے کے پاس آیا تو کہ چلو کھیلتے ہیں. تو گائے کے بچے نے کہا دوڑ لگاتے ہیں. بھینس کے بچے نے کہا بھائی پاگل ہو رہا ہے کیا, دوڑے گا کون. گائے کے بچے نے کہا چل بھائی پھر چلتے ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی بہت مشکل کام ہے. تو گائے کا بچہ ٹینشن میں آ گیا, یار کیا کھیلوں اب میں. تو بھینس کے بچے نے کہا بیٹھ کے نا کان ہلاتے ہیں یوں کر کے. کان ہلاتے ہوئے دیکھے کبھی گاؤں دیہاتوں میں بھائی. یہ بھینس کے بچے کا ٹوٹل اچھل کود ہے یہ. تو بھینس پالنا بھی آسان, کھڑے کر کے جاؤ بس وہیں رہے گی, کہیں بھی نہیں جائے گی. اور اچھا اس کو نہلاؤ, نہیں نہلاؤ گے نا تو کوئی بھینس پیشاب کر رہی ہوگی اس کے نیچے جا کے کھڑی ہو جائے گی, اسی کو انجوائے کرے گی وہ. گائے بھی. لیکن بکری پالنا بڑا مشکل کام ہے, ادھر ادھر بھاگتی ہے, ایسے بھاگتی ہے. ہم پنجرا کھولتے تھے نا ایسے روڈ پہ بھاگ جاتی تھیں, ڈنڈے لے لے کے بھاگتے تھے ان کے پیچھے. ادھر کبھی کسی کی بائک کے نیچے آ رہی ہے گاڑی, خطرہ ہوتا ہے. اور آپ بکری پہ غصہ جاری نہیں کر سکتے, 2-3 کھینچ کے لگاؤ گے مر جائے گی بھائی. اور ویسے بھی پہلے تو بکریاں اتنی سی ہوتی تھیں, تو پنجاب اور سندھ کی نسلیں کراس بریڈنگ کر کے ایسی اونچی بکریاں پیدا ہو رہی ہیں آج کل. تو اس لیے بھی بکریاں چروائی گئی ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو, کیونکہ حضرت موسیٰ کو حوالے کرنا تھا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ بڑے شرارتی, بہت تنگ کرنے والے. تو اگر لیڈر جذباتی ہوگا نا, ذرا سی کوئی بات ہوئی اور لیڈر نے اٹھا کے پوری قوم کو جناب لتاڑ دیا, اور تحمل ہی نہیں ہے. کسی نے آ کے آپ کے کان بھرے, آپ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے. ایسا ہوتا ہے. بچوں نے باپ کے سامنے آ کے دوسرے بھائی کی برائی کی, باپ ایک دم طیش میں آ گیا. تو یہ ایک دم طیش میں آنے والا کام ٹھیک نہیں ہوتا. تحمل سے سنو, تحقیق کرو ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو 2 وجہ سے. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. فلما قضا موسیٰ الاجل, جب مدت کمپلیٹ کی, وسار باہلہ, اور اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چلے. آنس من جانب طور نارا, سردیوں کا مہینہ تھا اور مصر میں سردی بھی بڑی کڑاکے دار پڑتی ہے, ٹھنڈا کنٹری ہے, سردیوں میں نا بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. تو جانب طور, طور پہاڑ آج بھی موجود ہے, یہودی بہت جاتے ہیں. تو راستے میں طور پہاڑ تھا, اس کے قریب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بھول گئے. یہ بھی اللہ کی حکمت, راستہ بھول گئے. اب شدید سردی بھی ہے اور راستہ بھی بھول گئے. ایسے موقع پہ مسافر کسی آبادی کو تلاش کرتا ہے. کہیں آبادی نظر آئے تو ہم ان سے کھانے پینے کا بھی پوچھیں اور راستہ بھی ان سے معلوم کریں کہ بھئی قافلے جو جاتے ہیں وہ کس راستے سے جاتے ہیں. ایسے موقع پہ یا تو انسان کو پانی کی تلاش ہوتی ہے, اور رات کے وقت میں کہیں روشنی اس زمانے میں نظر آ جاتی تو یہ روشنی اس کی علامت ہوتی کہ یہاں آبادی ہے. پہلے کیا, آج بھی لائٹیں جہاں ہوں گی تو آبادی ہوگی نا. تو قرآن کہتا ہے آنس من جانب طور نارا, طور پہاڑ کے قریب آپ کو آگ نظر آئی. قال لأہلہ, اپنی بیوی سے کہا, زوجہ سے کہا, امکثوا, یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے یہاں آگ محسوس ہو رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار, یا تو میں کوئی خبر لے کے آ جاؤں گا کہ راستہ کدھر ہے, کچھ نہیں تو آگ تھوڑی سی لے کر آ جاؤں گا وہاں سے. لعلکم تصطلون, اس آگ سے ہم گرمی حاصل کر لیں گے, شدید سردی میں ہمارے لیے گرمی کا ذریعہ بن جائے گی. فلما اتاہا, جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے, نودی من شاطئ الوادی الایمن,
کوہ طور کی جو دائیں وادی تھی وہاں سے آواز آئی، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، جو درخت تھا نا اس کے اندر سے، اس کے قریب سے زیتون کا درخت تھا اور مبارک بقعہ تھا، اس میں سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس انداز سے اللہ نے زمین پر پہلی دفعہ کسی سے کلام کیا تھا، اس سے پہلے تمام پیغمبروں پر جبریل وحی لے کر آتے رہے۔ سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا۔ هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ فاخلع نعلیک، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں۔ انکا بالواد المقدس طویٰ، اس لیے کہ آپ ایک بہت مقدس وادی میں ہیں جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ، غور سے سن، مَا یوحیٰ، تیری طرف جو وحی کی جا رہی۔ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں نا، ان میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے تجھے اپنا سفیر بنا لی ہے، سلیکشن ہو گئی ہے تیری، لہذا جو پیغام میں تجھے دوں اسے غور سے سن۔ پہلا پیغام اللہ نے کیا دیا؟ فاستمع لما یوحی انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلا پیغام توحید کا اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاعبدنی، لہذا غلامی کس کی ہوگی؟ میری۔ آج سیکولر ریاستیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں، معاشرہ آپ کو اپنا غلام بنا رہا ہے، حکومتیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں، باپ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، ماں اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو غلام۔ ہم کسی کے غلام آج کہہ دو آج بڑا اچھا موقع ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم صرف کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ ہم باپ کی اطاعت کرتے ہیں کس کے کہنے پر؟ اللہ کے۔ لہذا جہاں اللہ منع کر دے گا باپ کی اطاعت کرنے سے، وہاں ہم باپ کی اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ ہم قوم سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ سے۔ جہاں اللہ اپنی قوم کی مخالفت کا کہہ دے گا وہاں ہم اپنی قوم کی بھی نہیں مانیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ایک ہمارے سیاسی لیڈر بہت زیادہ یہ جملہ کہتے تھے، لوگوں نے اس پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، خاندانی جملہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم غلامی صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ تو پہلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا نا جملہ کیا ہے؟ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، عبادت کس کی کرنی ہے؟ میری۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلا حکم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ دیکھو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دو۔ اسلام اور نماز کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، تبھی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی، ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں شراب پی رہے ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں، میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا ان کا، پھر وہ ڈیلیٹ کروا دیں گے، وہ ان کے وہاں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، کہ کہتے ہیں ہم نے عیاش عربوں کو بھی دیکھا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتے وہ۔ یہ تو ہندوستان پاکستان کی بدعت ہے کہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں اور نماز بھی قضا کر دیتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کی توحید کا اقرار کے بعد اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ نماز لازمی
جڑی ہوئی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. اگلا پیغام اللہ نے دیا, بے شک قیامت قائم ہو کے رہے گی. کیونکہ اسلام اور لبرل لوگوں میں بڑا فرق یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں, اور ہم یہ دیکھو, یہ اللہ موسیٰ کو ڈائریکٹ پیغامات دے رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی پیغام لبرل لوگ یا اللہ کو نہ ماننے والے لوگ نہیں دیتے. دنیا میں کہیں دیکھا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور قرارداد پاس ہوئی کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. یونائٹڈ نیشن نے ایک قانون پاس کر دی, کبھی سنا آپ نے؟ یا جب آپ اسکول میں جاتے ہیں فزکس کیمسٹری کی کتاب میں کبھی سنا؟ یا آپ کے پروفیسر نے آپ کو بتایا وہ سائنسدانوں کی تحقیق کر کے کہ ایک دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کبھی سنا آپ نے؟ یہ ٹاپک کسی سائنسدان کا, ڈاکٹر کا, انجینئر کا ہے ہی نہیں, کیونکہ خدا نے کہا ہے میں زندہ کروں گا. خدا کا سفیر بتائے گا خدا کے کہنے سے. اس لیے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا رہے ہیں اور اہم ترین باتیں ڈیلیور کر رہے ہیں کہ یہ پیغام مجھ سے لے کے آپ لوگوں تک پہنچا دیں, کیونکہ آپ کے علاوہ دنیا کو کوئی یہ باتیں نہیں بتائے گا. یہ لوگوں کا ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ میرا ٹاپک ہے, اللہ کا ٹاپک ہے. اللہ کو دلچسپی ہے اس میں. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اے موسیٰ خوب سمجھ لے, بے شک قیامت ایک دن آ کر رہے گی. اکاد اخفیھا, اس کا ٹائم میں نہیں بتاؤں گا کبھی بھی. لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ, تاکہ انسان جو عمل کر رہے ہیں ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. یہ حکمت بیان کر دی اللہ نے, کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اے موسیٰ جو اچھا ہے وہ بھی مر کے ختم, جو برا ہے وہ بھی مر کے ختم. اچھے کو اچھائی کا بدلہ نہیں, برے کو برائی کا بدلہ نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے موسیٰ میں تجھے بتا رہا ہوں, یقین کر لے, پبلک کو جا کے بتا دے. اب پبلک تجھ پہ یقین کیسے کرے گی کہ اللہ نے بتایا؟ وہ میں تجھے معجزے دوں گا, وہ میں تجھے معجزے دوں گا. وہ ٹھہر جا, بھی بتاتا ہوں کیسے یقین آئے گا تیرے اوپر لوگوں کو کہ تو واقعی اللہ کا سفیر ہے. وہ بتاتا ہوں میں. حضرت موسیٰ پریشان ہو رہے تھے نا, اللہ میں یہ باتیں پبلک کو بتاؤں گا, مانیں گے کیسے وہ کہ میں تیرا پیغمبر ہوں, کوہ طور پر تو نے مجھ سے بات کی ہے. اللہ نے کہا ابھی ٹھہر جا, وہ میں بتاؤں. یہ سب باتیں دل میں ہو رہی ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. یہ اہم پیغام اللہ نے حضرت موسیٰ کو دے دیا. اب اللہ نے حضرت موسیٰ کے دل میں آ رہا ہوگا نا, اے اللہ میں تو جانے کہ تو نے مجھ سے بات کی, میں جانتا ہوں میں نے تجھ سے کلام کیا, میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا تو پبلک یقین نہیں کرے گی. تو اللہ نے پھر کیا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. دیکھو اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ, یا نہیں پتا اللہ کو؟ تو اللہ کو ضرورت ہے پوچھنے کی ہے بھائی. پہلا سوال یہ ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے پوچھنا ہی تھا تو اتنا لمبا سینٹنس استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, میں اگر پوچھتا ہوں کہ اول تو میں پوچھوں کیوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ ٹوپی ہے, میں پوچھوں گا ہی نہیں. اور اگر پوچھوں گا تو میں کہوں گا واٹ از دس, یہ کیا ہے, یہ پوچھوں گا نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو بھائی, میں یہی پوچھوں گا نا واٹ از دس, یہ کیا ہے. ما ہاذا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ما ہاذا. تو اللہ کو بھی اگر پوچھنا تھا اللہ کہتے ہیں ما ہاذا, یہ کیا ہے. اس سے بڑا کلام واو بھی لگا دیا, اینڈ لگا دیا. اور تو جب کنٹینیو بات چل رہی ہوتی ہے پھر بیچ میں لگایا جاتا ہے, تو اللہ نے لگا دیا وما تل کا, واو اور بھی بڑھا دیا. میں کہہ رہا ہوں اور یہ کیا ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور یہ کیا ہے. یہ تو پہلا سوال ہے, پہلے سوال میں ہی واو لگا دیا آپ نے. چائے پی کے بیٹھا کریں تراویح کے بعد نا, تھکے ہوئے ہوتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں انتظامیہ کو بولوں تراویح کے بعد آدھی کپ کڑپ دودھ پتی کا انتظام ہونا چاہیے. میں بھی پیوں گا, کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. چائے ویسے اچھی چیز نہیں ہے لیکن چلتا ہے مارکیٹ میں, پی رہے ہیں تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی پی رہے ہیں. تو واو لگا دو نا, واو, تو یہ اور لمبا کلام ہو گیا. اچھا اگر میں نے پوچھنا ہی ہے, لمبا ہی کلام کرنا ہے, اور بھی لگا دیا, تو میں ان کو نام لے کے پکاروں گا جبکہ پہلے سے ان سے آپ کا نام کیا ہے؟
فیضان. تو بات فیضان ہی سے چل رہی ہے گھنٹے سے. میں کہوں اور یہ تیرے سر پہ کیا ہے اے فیضان, تو یہ اس سے زیادہ لمبا کلام اس موقع پر ہو سکتا نہیں ہے. اللہ حضرت موسیٰ سے اتنا لمبا کلام کر کے پوچھ رہے ہیں, وما تلکا, اور یہ کیا ہے, بیمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں, حالانکہ ایک ہی ہاتھ میں تھی, تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ بعض دفعہ کلام مقصود نہیں ہوتا, اس لیے بات چیت کی جاتی ہے محبت کے اظہار کے لیے اور سامنے والے کی وحشت کم کرنے کے لیے. دیکھو جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں نا, ایک روب ہوتا ہے. میں تو باروب آدمی نہیں ہوں, لیکن بعض دفعہ لوگ آتے ہیں نا تو بات شروع کرتے ہیں, وہ اسٹارٹ ہی نہیں, جیسے گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی نا, کھنگ 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 کر کے گھنٹہ لگ جاتا ہے, وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے. تو میں کہتا ہوں بھائی بولو, مجھے ہنسی آ جاتی ہے بھائی کو بولے گا تو, کہہ رہے ہیں منہ سے نکل ہی نہیں رہا. وہ اچانک مجھے کہیں دیکھ لیا تو ان تو یوٹیوب پہ دیکھتے تھے, اچانک دیکھ رہے آپ مفتی صاحب ہیں, وہ حیران پریشان کھڑے ہوئے ہیں, ان کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہوتا. فون پہ بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, اکثر تو ایسا نہیں ہوتا, کوئی ایسا روب وہ ہمارا ہے نہیں. تو کہتے ہیں وہی شادیوں والے مولانا صاحب, تو کیا روب رہا, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, اس سے میں پہلے بات چیت کرتا ہوں, چھوڑو سوال ووال کو دائیں طرف رکھو, اور سناؤ کیا حال ہے بھائی, طبیعت سیٹ ہے, کیا کر رہے ہو آج کل, چلو چائے پیتے ہیں. ایسا الحمدللہ میں کہتا نہیں ہوں, لیکن نام وام پوچھا, یہ سارے سوالات جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ صرف اس کے دل میں روب کم کرنے کے لیے, کیونکہ جب وہ روب کم ہوگا تو وہ دل کی بات آپ کے سامنے کھول کے رکھے گا. بعض ڈاکٹروں کو دیکھا ہے نا, آپ ان کے پاس جاؤ, ابھی آپ نے بتایا نہیں کہ میرے گردے میں مسئلہ ہے یا پھیپھڑے میں, بات شروع کرنے سے پہلے نسخہ لکھنا. دیکھا نا کیڑے مکوڑے, نسخہ بھی کیا ہوتا ہے, کیڑے مکوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیڑے مکوڑوں سے ایسا ہوا, ایک دفعہ میں دوا لے کر آیا, میڈیکل والے نے کچھ اور پکڑا دیا, مجھے شک ہوا, پھر جا کے ارے وہ سوری, وہ رائٹنگ ایسی ڈاکٹروں کی ہوتی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو آپ بھائی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے, بندہ آ کے بیٹھے, آپ اس سے پوچھو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے طارق مسعود صاحب, یہ پوچھنا چاہیے نا. گردوں میں مسئلہ ہے یا جگر میں مسئلہ ہے یا پھیپڑوں میں مسئلہ ہے یا سر میں درد ہے, یا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہو ہی نہیں, جو بچہ لے کر آئے ہو اس کے ساتھ مسئلہ ہو. جیسے عامل لوگ بنیان سونگ کے فوراً کہتے ہیں آپ پہ جنات ہیں, بعض دفعہ آپ کا کیس ہی نہیں ہوتا. کیس کس کا ہوتا ہے, یہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے. عامل کو بولا ابھی بندہ آ رہا ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں, اس نے آپ کا بنیان سونگتے ہی بول دیا آپ پہ جن ہے. تو اگلے نے کہا بھائی میں تو ہوں ہی نہیں, میں تو ویسے ہی آگے بیٹھا ہوا تھا. تو روب جب ہوتا ہے نا, محبت تقاضا کرتی ہے, محبت بھی اور یہ حکمت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جس کی ضرورت بھی نہیں ہو اور بات کو بھی طول دیا جائے. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا, ہم گھر میں جاتے ہیں اپنی بیگم سے بات چیت کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتی ہے, ہم کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کرو, ٹو دا پوائنٹ. تو وجہ اس کی ہے کہ اس کو محبت ہوتی ہے, آپ کو نہیں ہوتی. آپ چاہ رہے تھے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, بس کیا ہے مسئلہ ہے, بس ٹو دا پوائنٹ جواب دے کے سو جاؤ جا کے. محبت ہوتی ہے تو جب شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی تھی, فون کیا آپ نے ہونے والی کو, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہے, جی میں کائنات بات کر رہی ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, اچھا اور طبیعت ٹھیک, جی الحمدللہ, شکریہ آپ کا, السلام علیکم, طبیعت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا. وہاں کیسا منگنیاں تو ہم نے دیکھی ہیں لڑکوں کی, ایسا جیسے فون ایلفی سے چپکا دیا کسی نے کان پہ. تو محبت جب ہوتی ہے انسان کلام کو طول. اس لیے میرے بھائی اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ جب بات چیت کیا کرو نا تو مختصر بات نہ کیا کرو. وہاں تو بیٹھے ہی گپ شپ کے لیے ہو, وہاں تو بیٹھے ہی کس کے لیے ہو, گپ شپ کے لیے. بھائی محبت کی وجہ سے بات چیت ہو رہی ہے, اس میں یہ نہیں کہ ابا سے ہم نے اماں سے بات کی تھی تو یہی بات ہم دوبارہ ویسے ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دو, بیٹھ جاؤ اور ابا سناؤ, اپنے بچپن کے واقعات سناؤ, کیا ہوتا تھا. تو بڑوں کا دل اس سے بہلتا ہے. ان بڑوں کو ایسا نہ کرو جیسے جاپان اور فرانس والوں نے کر دیا اپنے بڈھوں کے ساتھ, تنہائی کے دن گزارتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھو, ماں کے ساتھ بیٹھو, گپ شپ لگاؤ ویسے ہی بیٹھ کے. بچوں سے نہیں الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے لوگ, محبت ہوتی ہے نا بچوں سے, وہ ویسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ کو چونکہ موسیٰ سے محبت تھی, اللہ نے موسیٰ سے مختصر کلام نہیں کیا. موسیٰ سے اللہ نے کہا وما تلک بیمینک,
اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ، اے موسیٰ. حضرت موسیٰ کی محبت کو بھی جوش آ گیا. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ جب تجھے پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے مجھ سے؟ جیسے آپ اپنی بیگم سے کو جواب دیتے ہیں ابھی بتایا تو ہے بھائی، اور بیگم بھی ایسے ہی جواب دیتی ہے. آپ نے پوچھا کیا پکا، اس نے کہا جی دال پکی ہے. پھر تھوڑی دیر میں آپ نے پوچھا کیا پکا، بول تو دیا کہ دال پکی ہے. تو چونکہ بہت محبت ہوتی ہے اس لیے گھر کا اسٹائل یہ والا ہوتا ہے، گھر میں یہ اسٹائل چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا اتنا لمبا کلام، تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے پتہ ہی ہے. جب اللہ نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ مجھ سے بات چیت چاہتا ہے تو پھر آپ بھی لمبی لمبی بات چیت کریں. بڑا جب کوئی بات پوچھا کرے نا تو یہ نہیں کہتی کرو پتہ نہیں، بیٹھ کے تھوڑا تفصیل سے جواب دیا کرو. تو آپ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ نے کیا کیا، فوراً اچھا جواب بھی دیا اور وہ بھی مختصر نہیں. میں جب آپ سے پوچھتا ہوں یہ اور آپ کے سر پہ یہ کیا چیز ہے فیضان بھائی، آپ کہیں گے ٹوپی، کافی ہے نا جواب. لیکن فیضان بھائی کو بھی بڑا مفتی صاحب فری ہو رہے ہیں بھائی، آج فری ہونے کا ٹائم ہے. فیضان بھائی بھی فارم میں آ گئے. میری کھوپڑی کے اوپر ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے جس سے میں سر بھی ڈھانپتا ہوں اور ناک بھی اللہ نہ کرے پسینہ بھی صاف کرتا ہوں. تو میں کہوں گا نا کہ بھائی میں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ نے پوری ڈیٹیل، تو آپ کہو گے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، آپ بھی تو ویسے ہی پوچھ رہے تھے تو ہم بھی ویسے ہی جواب دے رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اور یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا جواب بنتا تھا عصا، لاٹھی بس. حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کام کی ہے، آگے کام بتانا شروع کر دیے. اتوکأ علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اور درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو. کیسے یار اللہ نے اتنے بڑے پیغمبر پیدا کیے، کام کیا ہے درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلانا. کہتے ہیں تکلف والی زندگی جو اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنتا. آپ جیسے ہو نا ویسے نظر آؤ. آج نا تکلفات نے مار دیا ہے، مار دیا تکلفات. شادی میں جانے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ تیار، اور دولہا ہم کئی دفعہ بنے ہیں اسی ڈریس میں. یار آپ کا پتہ نہیں دولہا بننے سے پہلے ایک گھنٹہ بیوٹی پارلر میں بیٹھے گا، لپائی پتائی ادھر گھسائی ریگ مال سے. چھوڑ یار، تو مرد ہے یار، تو نہا لے، جا کے ڈیٹول سے نہا لے، تیزاب سے نہا لے اگر زیادہ مسئلہ ہے. اتنا ٹائم تم ان چیزوں پہ لگاؤ گے، تم سے دنیا میں اللہ کوئی بڑا کام نہیں لے گا. یہ کام مردوں کے نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا دولہا بنتے ہوئے تیار نہ ہو، اتنا تیار ہو جائیں، نہائیں دھوئیں، شیمپو سے نہا لیں. اس دن ہم تو کبھی شیمپو سے بھی نہیں نہائے، لیکن چلو آپ شیمپو سے نہا لو. بال ہے نہیں اور نہانے کے لیے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں یار، اتنی کون کون سی چیزیں استعمال ہو رہی. اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تکلف والی زندگی، جو تکلف والی زندگی اختیار کرتا ہے خود بھی ٹینشن میں ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی ٹینشن میں. میرے ایک دوست تھے آرمی میں، بڑے اچھے آفیسر، بہت قریبی رشتے دار تھے. وہ کیا کرتے تھے، ان کا جو ملازم ہے نا ان کے لیے جب سیلڈ لے کر آتا، 1 گھنٹے تک وہ سیلڈ کی ترتیب دینے میں لگ رہا ہوتا تھا. ادھر نیچے اس نے کیا رکھنا ہے، وہ نیچے جو ہے نا مولی یوں گول دائرے میں کاٹ کے، سیلڈ دیکھے ہوں گے نا اپنے ہوٹلوں میں، پھر اس مولی کے اوپر گاجر کی ایک رو آئے گی، پھر اس کے اوپر یہ آئے گا، پھر گوبھی کے پتے. گھنٹہ لگ کے پوری ٹرے تیار ہوتی تھی. وہ ذرا دین پر آ گئے، اس نے اپنے ملازم سے کہا ایسے لا کے لے کر آئے، ہم خود ہی تلاش کر لیں گے مولی کدھر رکھی ہوئی ہے. گھنٹہ تو اس میں لگا رہا ہے اور یہ ترتیب 2 منٹ میں کیا ہو جاتی ہے، خراب. مہمانوں کے سامنے رکھو، برباد. تو گھر میں بھی گھر والوں کو اتنی ٹینشن نہ دیا کرو کہ یوں ایسے کاٹ کے. بیگم سے بولو ایسی کھیرا لا کے، ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے ایسی کھیرا اٹھا کے کھانا شروع کر دیں. خیر کٹوا دیں، بالکل ہی بکریوں والا اسٹائل نہ ہو، لیکن یہ جو گھنٹوں گھنٹوں ترتیب اور پہلے یہ والی سیٹنگ، یہ کوئی مشین ایجاد ہو جائے جو یہ خود سے کر دے تو ٹھیک ہے. انسانوں کو ان کاموں میں اتنی ٹینشن نہ دیا کرو. تو تکلف
جس کی زندگی میں ہو. تو کیسے یار اتنے بڑے پیغمبر کوہ طور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, اور حضرت موسیٰ کو کیا پتا تھا کہ جو آخری کتاب نازل ہوگی سب سے زیادہ اللہ کس کا تذکرہ کرے گا؟ میرا تذکرہ کرے گا اس میں. اور کام کیا ہے, احش بہا علی غنمی, اے اللہ اپنی لاٹھی سے میں درختوں کے پتے جھاڑ کے کس کو کھلاتا ہوں؟ بکریوں کو کھلاتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری, اور بہت سارے کام ہیں, تو اجازت دے تو پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے بتاتا ہوں. اور کیا کام ہو سکتے ہیں؟ ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے, ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے نا, کہ کوئی زیادہ مسئلہ کرے تو مکے کے بجائے اب کیا استعمال کرو؟ لاٹھی استعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے. اللہ بتا نہیں رہے ہیں کہ کیا کروں گا میں اس کو, بس تو جو جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کر دے. حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے وَلَمْ جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا, جب سانپ بن کے دوڑنے لگی ہے موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے بھاگے, فرار ہوئے وہاں سے. دیکھا اتنا بڑا سانپ بھاگ رہا ہے, حضرت وہ ادھر کو جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام دوسری سمت میں جا رہے ہیں. وَلَمْ يُعَقِّبْ, قرآن کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ, پھر دوبارہ کوہ طور سے آواز آئی, اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹ, واپس بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, اقبل واپس پلٹ, ولا تخف, اور خوف نہ کر, یہ سانپ تجھے کاٹے گا نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی, تو اس سانپ کو پکڑ لے, ہم اسے دوبارہ اس پرانی حالت پر لے آئیں گے. یہ اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا لی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے اگر لاٹھی پھینک کے سانپ بناتے تو اس بات کا خطرہ تھا فرعون بعد میں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ ہی وہاں سے کیا ہو جاتے غائب ہے. بھائی فرعون کہتا بھائی یہ تو اپنے معجزے سے, یہی فرق ہے معجزے میں اور جادو میں. جادوگر اپنے جادو سے کبھی نہیں ڈرتا, اس کو پتا ہے میں نے شعبدہ دکھایا یہ, لیکن حضرت موسیٰ کا یہ جادو تھوڑی تھا, یہ تو حقیقت میں لاٹھی سانپ بن رہی تھی, تبھی خوف زدہ ہو رہے ہیں. جادوگر نہیں ڈرتا اپنے جادو سے, اس کو پتا ہے الو بنا رہا ہوں لوگوں کو میں. تو اسی طرح یاد رکھو جو لوگ بے تکلف ہو کے تقریر کرتے ہیں ان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور جو کسی کی تقریروں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا میسج نہیں ہوتا, کسی اور کا میسج نقل کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زبان تقریروں میں نہیں لڑکھڑاتی ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ اچھا خیر. تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی, اے موسیٰ ہم اسے دوبارہ اسی پوزیشن پہ لوٹا دیں گے. میں کل انشاءاللہ سورہ طٰہٰ سے اس کی تفصیل بیان کروں گا, وہاں یہ واقعہ بہت دلچسپ انداز میں. آج یہیں اسی کو ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں مختصر. قرآن کہتا ہے اسلک یدک فی جیبک, اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو جب ہاتھ واپس نکالے تو سورج کی طرح چمک رہا تھا, اور اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تو کرنا کیا ہے, تو نے اذهب الی فرعون, جانا کس کے پاس ہے؟ فرعون کے پاس. اتنا مشکل کام لگا دیا. فرعون وملئہ, اور اس کے جتنے سرکاری اہلکار ہیں نا ادھر جا کے ان کو دعوت دینی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین, اس لیے کہ یہ برے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ پریشان, قال رب انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں تو مصر سے نکلا ہوں, ایک انسانی جان کا مجھ سے قتل ہو گیا تھا, تو میں تو چھپتا پھر رہا ہوں, میرے سے ایک انسانی جان کا قتل ہوا ہے, تو مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے. اخاف ان یقتلون, مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. واخی ہارون هو افصح منی لسانا, میرے بھائی ہارون کی زبان میں فصاحت ہے. فارسلہ معی ردءا, ایک جگہ آتا ہے کہ اس کو نبوت دے دے, ایک جگہ آتا ہے اس کو بھی میرے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ نے شروع میں مطالبہ کیا تھا مجھے نبوت نہیں چاہیے, کس کو دے دے؟ ہارون کو بنا دے. جب اللہ نے یہ مطالبہ نہیں مانا پھر کہا کہ چل اے اللہ تو ان کو میرے ساتھ نبی بنا دے, میرا مددگار بنا دے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اخی ہارون هو افصح منی لسانا, اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے.
فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُ لِي, میرا مددگار بنا کے بھیج دے, وہ میری تصدیق کرے گا. کوئی ایک تو ہو جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہو. اس سے یہ بھی پتہ, دو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس آیت سے ہمیں. ایک, بولنا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگوں کے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں, علم کا خزانہ ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا. بجائے علم پھیلنے کے اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں, اور الٹی باتیں ہوتے ہیں. اب دیکھیں یوٹیوب پہ نظر آئیں گے, کتابوں میں ملیں گے آپ کو, لکھنا نہیں آتا, لکھ رہے ہیں کتابیں. تو بولنا آنا جو ہے نا, بولنا آنا کہ آپ پیغام ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ, اسپیکنگ پاور ان کے اندر پیدا کرو, جبھی وہ بڑا کام کر سکتے ہیں. بچوں کو بولنا ہی نہیں سکھا رہے. اور کس میں بولے, کون سی زبان میں بولے؟ جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ سکھاؤ ان کو. کہ میرا تجزیہ سن لو, میں پورے پاکستان گھوما پھرا ہوں, میں نے من حیث القوم KPK میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اتنے کہیں بھی نہیں دیکھے. کراچی میں, پنجاب میں ہیں, لیکن تعداد میں کم ہیں بڑے بڑے علماء یہاں بھی, تعداد میں کیا ہیں, کم. میں نے پشاور میں, سوات میں, مردان میں, کوہاٹ میں جو پٹھان علماء دیکھے ہیں نا, جن کی علمی استعداد بہت بڑی تعداد ہے ان کی, کیونکہ وہ تو بچپن سے دین کا علم حاصل کرتے کرتے فنون علوم میں ایسے آگے نکل جاتے ہیں. آپ کی سوچ ہوگی, میں نے بہت دیکھے ہیں, لیکن دنیا ان کو بولو نہیں جانتی. کیوں؟ بڑی زبانوں میں اپنا پیغام ڈیلیور نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہو, انگلش اور اردو. دیکھو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو دنیا جانتی ہے, کیوں؟ بیان کس میں کرتے ہیں, اردو میں. اگر وہ اپنی زبان استعمال کرتے, سرائی کی زبان میں کرتے, تو صرف سرائی کی طبقہ ان کو جانتا, اردو بولنے والے ان کو بولو نہیں جانتے. اردو کا حجم زیادہ ہے نا, بہت بڑا, پورا ہندوستان بول رہا ہے, برما میں بہت زیادہ بولی جا رہی ہے, سری لنکا میں بھی سمجھی جا رہی ہے, نیپال میں بھی. پھر یہ اردو بولنے والے انڈیا اور پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں. دبئی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈا موڑ ہے اگر تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کر دیا جائے. کویت میں اردو بولنے والے, ہندی بھی اردو ہی ہے, اس کو الگ الگ نام دے دیا خام خواہ کا, رسم الخط کی وجہ سے. تو KPK میں بڑے بڑے علماء ہیں. میرے ہمارے جامعہ رشید کے ایک استاذ ہیں, میرے دوست بھی ہیں, ان کے سسر KPK سے تعلق ہے, باجوڑ سے. باجوڑ کا, جس کو باجوڑ کہتے ہیں, اصل پروننسیشن یہ باجوڑ. اتنے بڑے عالم ہیں, انہوں نے وفاق المدارس کا پرچہ عربی میں کیا پورا. خیر یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. بخاری کا پرچہ عربی میں اور شاعری میں, ہر سوال کا جواب کس میں, شعر کی صورت. وہیں بیٹھے بیٹھے شعر بنانا شروع کیا. جو ممتحن تھا نا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, اتنی زبردست استعداد ہے کہ آپ ہر بات کا جواب بھی دے رہے ہیں, اور جواب بھی شاعری میں, اور شاعری پشتو میں نہیں, کون سی, عربی شاعری میں. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. تو میں جب جاتا ہوں وہاں بڑے بڑے علماء ہیں, لیکن دنیا ان کو نہیں جانتی. کیوں؟ آپ اپنا پیغام جس زبان میں ڈیلیور کر رہے ہیں, اس زبان سے لوگ, زیادہ بڑی دنیا اس زبان سے واقف نہیں ہے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں, اس زمانے میں ہمارے دینی طلبہ پر انگلش سیکھنا شاید فرض کفایہ دور کی بات ہو گئی, شاید فرض عین ہے. کیونکہ دنیا میں اس وقت, پوری دنیا میں بولی جانے والی نہیں کہہ سکتے ہم, سمجھی جانے والی سب سے بڑی زبان انگلش ہے. تو اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں. اردو تو اس لیے سکھائیں, ایک تو اردو کا حجم بھی کم نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اردو کے ساتھ اگر آپ ہندی کو ملا لو تو یہ دنیا کی 3-4 بڑی زبانوں میں آ جائے گی. یہ چھوٹی نہیں ہے زبان, تیسرے یا چوتھے نمبر پر آئے گا اس کا, یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے. اور دوسری یہ کہ آپ کا رشتہ علماء سے قائم رہے گا. اگر آپ نے اردو سے ان کو کٹا دیا نا اپنے بچوں کو, تو پھر کلچر آپ کا چینج ہو جائے گا. کیونکہ زبان جب آتی ہے نا غیروں کی, تو کلچر ساتھ ساتھ تشریف لاتا ہے. پھر ماموں, چاچو, خالہ, پھپھو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ. پھر آئیے, بیٹھیے, کھائیے, یہ الفاظ گئے. انگلش میں سب کے لیے یو, ابا بھی یو, ماموں بھی یو, کم ہیئر, ابا کو بھی کم ہیئر, نانا بھی کم ہیئر, بیگم بھی کم ہیئر. اردو میں کیا ہے, الو کا پٹھا ہے تو ادھر آ, ادھر آ. اور ہم تو پنجابی کا بھی تڑکا لگا دیتے ہیں, پراوڑ. اردو میں اجازت ہے نا, تڑکا تو کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو آپ.
آپ جاتے ہو بھائی بھنڈی چاہیے, تھوڑا سا تری ڈال دینا اس میں, ٹھیک ہے نا, تڑکا لگا دینا اس میں. تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے, اردو میں تڑکا کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو. تو پاگل آدمی اس کو بلاؤ گے, ادھر آؤ, تھوڑا احترام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ادھر آ, ادھر آ. پھر تھوڑا اور رسپیکٹ دینی ہے, ادھر آئیں, اور مزید رسپیکٹ دینی ہے, ادھر آئیے. اور اگر اس میں ایسا تڑکا لگانا ہے کہ وہ بچے پھینک کے آ جائے آپ کے پاس, تو آئیے نا, آئیے نا, کھائیے نا, کھائیے نا, رکھے ہوتے ہیں نا پکوڑے, کھائیے نا. تو اردو کی ایک تہذیب ہے, کیونکہ بادشاہوں کے محلات میں بننے والی زبان ہے, یہ لشکری زبان ہے نا, تو بڑے بڑے محلات میں یہ بنی ہے. اکبر بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں نے برما میں دیکھی ہے, اس کے مزار پہ جو اس کی اپنی شاعری ہے. بادشاہ لوگ یہ زمانے بولا کرتے تھے, وہیں سے تہذیب. اب تو اردو یہاں کراچی کی, ورنہ میں نے سندھ میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے سنا, بوڑھے تھے, کہتے ہیں ہم, وہ سندھی تھے, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم بچپن میں ہمارے والدین ہم کو کراچی بھیجا کرتے تھے, کراچی کے اسکولوں میں پڑھو تہذیب سیکھنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہہ رہے ہمیں اردو سکھائی جاتی تھی, کس کے لیے؟ تہذیب کے لیے. کہتے ہیں ہم کراچی میں آتے ہیں, ہماری استانی ہمیں ڈانٹتی, ہاں نہیں بولتے, جی بولتے ہیں, آؤ نہیں بولتے, آئیے بولتے ہیں, جاؤ نہیں بولتے, جائیے بولتے ہیں. یہ مجھے وائس چانسلر نے, بہت بڑی یونیورسٹی کے تھے, سندھی تھے, انہوں نے خود بتایا. اب تو حال ہی کیا ہو گیا ہے, کیا کر رہے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں, یہ بس یہ چل رہا ہے کراچی میں. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو گئی, الحمدللہ. خیر, تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا افصح منی لسانا, زبان کیا ہونی چاہیے؟ فصیح. تو کون سی زبان ہونی چاہیے فصیح؟ بڑی زبانوں پہ محنت کرو, انگلش سکھاؤ اپنے بچوں کو, اردو سکھاؤ, اور ہمت ہے تو عربی بھی سکھاؤ, وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اگر لیکن عربی کو میں زیادہ پاکستان میں فوکس اس لیے نہیں کرتا کہ عرب کے پاس علماء بہت ہیں سننے کے لیے, سمجھتے ہو نا, وہ اپنے علماء سے, ان کے پاس اتنے بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے, وہ آپ کی کیوں سنیں گے؟ تو آپ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اگر عربی میں بیان کرتا ہے تو اتنے لوگ غیر مسلم تھوڑی مسلمان ہوتے, انگلش کی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں, سمجھتے ہو نا. تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں کہ 3 زبانیں سیکھ لو, تو عربی اتنی ضرور سیکھو جس میں قرآن و حدیث سمجھ میں آنے لگے. میں بولنے کی بات الگ ہوتی ہے, تو لیکن بولنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ 2 زبانیں سیکھو, اس سے آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دو گے. اس کے بغیر آپ کوئی دنیا میں بڑا کام نہیں کر سکتے, مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. خیر, ہم جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, بس ایک آیت پڑھ کے پھر انشاءاللہ باقی کل. تو هو افصح منی لسانا, اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے, بولنا اس کو آتا ہے, پیغام میرا ہوگا, زبان کس کی ہوگی؟ ہارون کی زبان ہوگی. اور دوسرا کام وہ کیا کرے گا؟ یصدقنی, میری تصدیق کرے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے سب کہیں گے موسیٰ غلط ہے, ایک تو ہوگا جو میری حمایت کرے گا. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادگی ہے, جو دل میں ہے وہ زبان پر. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں, ہم 1 مین شو ہیں, اکیلے, ساری دنیا میری خلاف ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ڈائلاگ کی حد تک بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دشمنیاں کم سے کم پالیں, سمجھتے ہو. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل میں لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیں. اگر ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیتے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے یہ جنگ لڑتے, لیکن کوشش کیا کی ہے کہ بھائی جتنے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہو ملاؤ. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ پازیٹیو اور نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ فضول لغو نہیں ہوتے. اگر کوئی اچھی بات پہ آپ کسی کو اپریشیٹ کریں گے, اس کو خوشی ہوگی, حوصلہ ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی تعریف کرے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم لوگوں کی تعریفوں کے بھوکے نہیں ہیں, کوئی ہماری مخالفت کرے ہمیں تو جوں بھی نہیں ریکتی. تو بھائی یہ تو آپ معاذ اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مضبوط دل کے ہیں. حضرت موسیٰ تو کہہ رہے ہیں اللہ کوئی تو میری, جب ساری قوم مخالفت کرے گی میرا بھائی تو میرے ساتھ ہوگا نا, مجھے حوصلہ ملے گا, موٹیویشن ملے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماتحت میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کیا کرو. ماں باپ بعض دفعہ اپنی اولاد کو باغی بنا دیتے ہیں, ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں, تو نے ایسا کیا, تو اس دن چرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس دن یہ کر رہا تھا, ساری نیگیٹو باتوں میں اس کو ٹاؤنٹ کرتے رہیں گے. بھائی جہاں نیگیٹو باتوں میں اس کو ملامت کرتے ہو, اچھی باتوں میں اس کو اپریشیٹ بھی بولو کیا کرو.
اس کو تعریف کیا کرو, یار بیٹا ماشاءاللہ یہ کام تو نے بڑا خاندانی کیا, یہ میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میری بچی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی. اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے اولادوں کو. آپ کے ماتحت لوگ ہیں, ملازم ہیں, ان کو اپریشیٹ کرو. ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, باقی اسباق ہے نا ان واقعات میں, کہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے سچی مچی کی چوری کی. اپنا بچپن کا واقعہ بتا رہے ہیں. سچی مچی میں کیا کی انہوں نے, سوری چوری نہیں کی, کسی کو چھیڑا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بچپن میں اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے, یعنی ٹین ایجز جو ہوتے ہیں, کسی کو کیا کیا انہوں نے, لڑکی کو چھیڑا. لڑکی کی اماں گھر آ گئیں اس کی اماں سے لڑنے کہ تیرے بیٹے نے میری بچی کو چھیڑا ہے. یہ مجھے خود بڑے ہو کر اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ بچپن میں میرے ساتھ ایسا ہوا. کہہ رہے میری ماں نے اس کو بولا, اس کی ماں سے بولا, میرا بیٹا دنیا کا ہر جرم کر سکتا ہے, کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ نہیں سکتا. کہہ رہے حالانکہ ہم چھیڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. کہہ رہے یار میری ماں نے جب میرے بارے میں یہ تبصرہ کیا نا کہ بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے, میرا بیٹا اتنا غیر اخلاقی نہیں ہو سکتا کہ کسی لڑکی کو جا کے چھیڑے. بہن کوئی اور شکایت کرنی ہے, گھنٹی بجا کے بھاگا, صحیح ہے نا, گدی اسٹاپ کھیل رہا تھا, کسی کی گدی پہ لگا دیا اس نے, بنٹے کھیلتا ہوا پکڑا گیا, بیمانٹی کی بنٹوں میں اس نے, ہم بے ایمانی کو بیمانٹی بولتے تھے. تو لیکن کسی لڑکی کو چھیڑ دے, اتنی غیر اخلاقی گھٹیا حرکت یہ ہمارا بچہ نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے ہم گھننے بنے ہوئے نا ماں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. یار ماں وہاں تو نہیں کہہ سکتے تھے نا, اماں آپ غلط کہہ رہی ہیں, میں نے چھیڑا ہے. لیکن کہہ رہا ہے مجھے ایسا حوصلہ ملا, میں نے کہا یار میری ماں میرے بارے میں یہ سمجھ رہی ہے اور میں کیا کیا حرکتیں کر رہا ہوں. تو اس سے بچوں کو حوصلہ ملتا ہے, بچے اس برائی کی طرف, انسان کا بچہ ہوگا تو نہیں جائے گا. تو تربیت میں نا اعتدال ضروری ہے, نہ بہت سختی کرو اور نہ بہت نرمی کرو, بیلنس کے ساتھ چلو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.